الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد احترام عزت مآب حضرت علامہ سہیل احمد نقشبندی صاحب اور جملہ منتظمین جنہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کا یہ انتظام و انصرام کیا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے جس عنوان پر آج گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد بار زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ جہاں نماز کا ذکر ہے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہمارے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد ہے کہ گواہی دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا رب کی بارگاہ میں ایک متقی ہے اور پرہیزگار ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اس کو شریعت اسلامیہ نے کافر قرار دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ انما الصدقات فرمایا بے شک صدقات، اس سے مراد زکوٰۃ ہے اور صدقات واجبہ ہے۔ للفقراء والمساکین فرمایا یہ جو زکوٰۃ ہے یہ فقراء کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے۔ علماء اور مفسرین اور فقہاء نے اس جگہ آ کر بیان کیا کہ اس میں ایک جو حرف آیا ہے یہ لام ہے، تو یہ لام ہے کس لیے؟ للفقراء۔ تو فرمایا یہ جو لام ہے یہ تملیک کے لیے ہے کہ انفرادی طور پر کسی کو مالک بنانا۔ فرمایا للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ فرمایا زکوٰۃ فقیروں کو، مساکین کو، عاملین کو۔ عاملین وہ ہیں کہ جن کو حکومت وقت نے منتظمین کیا ہو، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہو اور وہ اپنی خدمت سر انجام دیتے ہوں، ان کو تنخواہیں دینے کے لیے زکوٰۃ دینی جائز ہے۔ علیہا والمؤلفۃ قلوبہم،
والعاملین علیہا والمؤلفتی قلوبہم، مؤلفتی قلوب سے مراد کہ جو مسلمان نہیں ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے اسلام کی طرف سے زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ آگے فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، غلاموں کو غلامی کی زندگی سے چھڑوانے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے۔ والغارمین، والغارمین سے مراد مدیون ہیں جن کو مقروض کہا جاتا ہے، جو لوگ قرضے میں دبے ہوئے ہوں۔ زکوٰۃ دے کر ان لوگوں کو قرضے سے نجات دلانا، ان کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ 6 مدیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی، ایک فقراء کی، دوسری مساکین کی، تیسری عاملین کی، چوتھی والمؤلفۃ قلوبہم، پانچویں وفی الرقاب اور چھٹی غارمین کی۔ تو فرمایا کہ فقراء وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ سامان ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ استطاعت کی حد تک پہنچ جائیں، اور مساکین وہ ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، حتیٰ کہ زر نہ ہو، نہ کپڑے ہوں، نہ گھر ہو، بلکہ کچھ بھی نہ ہو، وہ لوگوں سے اپنے لیے سوال کرتے پھریں، انہیں مساکین کہا گیا ہے۔ آگے فرمایا کہ فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں۔ ویسے تو فقراء کو دینا بھی اللہ کی راہ میں کہلاتا ہے، مساکین کو دینا بھی اللہ کی راہ میں کہلاتا ہے، العاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ سارے اللہ کی راہ میں ہی کہلاتے ہیں۔ لیکن فرمایا وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ سے مراد یہاں مفسرین نے مجاہدین اور طالبین کا ذکر فرمایا ہے، جو علم کی طلب رکھنے والے ہیں، جو علم کی طلب یعنی کہ طالب علم ہیں، ان کا خرچ اٹھانے کے لیے زکوٰۃ کا استعمال لانا جائز ہے۔ آگے فرمایا وابن السبیل، مسافروں کے لیے۔ ادھر آ کے مفسرین فرماتے ہیں مسافروں کے لیے یا مسافروں کے سفر کے لیے۔ فرمایا وابن السبیل، مسافروں کے لیے زکوٰۃ دینا، کہ اگر کوئی مسافر ہے، اپنے وطن سے نکلا ہے تو مالدار ہے، دوران سفر وہ غریب ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ اپنے سفر کا اختتام اچھے طریقے سے کر سکے۔ فریدۃ من اللہ، تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے دیے گئے احکام ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت اچھے انداز میں مصارفین زکوٰۃ بتا رہے ہیں۔ علامہ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، شریعت نے یا قرآن و حدیث نے ان کا کیا حکم ارشاد فرمایا؟ شریعت نے اور قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو فاسق فاجر قرار دیا گیا ہے۔ تو دوسرا کہ فرمایا کہ جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے ایک دردناک عذاب بھی ہے۔ تو فرمایا ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ تو جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے بڑی اجر بھی ہے اور ان کے لیے ثواب بھی ہے۔ کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم، ایک محمد ہو اور رب کی قسم اٹھائے، تو پھر حضور فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی قسم صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ فرمایا کہ فلاح کو پہنچ گئے مومنین، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ دنیاوی اور لغو باتوں میں التفات نہیں کرتے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک سانپ، اس کا مال ایک گنجا سانپ بن جائے گا جس کی پیشانی پر 2 نشان ہوں گے، تو اس سانپ کو اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے گا توق بنا کر، تو وہ سانپ پھر خود کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جو تم نے جمع کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا رہتا ہے۔